بسم اللہ الرحمن الرحیم. براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالغنی کاکڑ. ناظرین، بلوچستان میں بھارتی را کے ڈیجیٹل ونگ نے صوبے کے مختلف علاقوں میں حملوں کے حوالے سے جو مختلف دعوے کیے ہیں، ان دعووں کو ان کی جو سوشل میڈیا ہے خاص کر وہ جس طرح اس کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہی ہے اور مختلف زاویوں سے انہوں نے جو پروپیگنڈے کیے ہیں، ان پروپیگنڈوں کے حوالے سے جو زمینی حقائق ہیں وہ جس طرح سامنے آ رہے ہیں، اس سے ان کے وہ جو ان کے آقا ہیں جو ان کو یہ لائن دیتے ہیں کہ بلوچستان میں اگر آپ حملوں میں ناکام ہوتے ہیں تو پروپیگنڈوں پہ تو کم از کم گزارا کیا جا سکتا ہے. تو آج کل یہ لوگ ساری توانائی جو ہے پروپیگنڈوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اور ارجن شکلا اور اس کے سو کال دیگر جو ایفیلیٹس ہیں وہ جس طرح پروپیگنڈے کر رہے ہیں نوشکی کے حوالے سے، نوکنڈی کے حوالے سے، اور پھر خاص کر انہوں نے یہ جو دعوے کیے ہیں کہ بلوچستان میں جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ جو ہے نا وہ رک گئی ہے یا اس کے رکنے کے لیے جو ہے پلاننگ کی جا رہی ہے. یہ تمام بے بنیاد دعوے ہیں. بلوچستان میں فورن انویسٹمنٹ اسی زبردست طریقے سے جاری ہے جس طرح پہلے جاری تھی، اور اس وقت بھی صوبے کے مختلف علاقوں میں مختلف جو فورن کمپنیاں ہیں انہوں نے یہ دلچسپی ظاہر کی ہے کہ وہ صوبے کے مختلف شعبوں میں خاص کر پاور جو توانائی کا شعبہ ہے، اسی طرح زرعی جو شعبہ ہے بلوچستان کا، اور دیگر مختلف جو شعبے ہیں ان میں انہوں نے انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے دلچسپی ظاہر کی ہے. اس پر اس وقت غور و خوض کیا جا رہا ہے، اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ بلوچستان حکومت نے بھی اس پہ جو ایک ٹیک پیش کیا تھا، وہ یہ تھا کہ بلوچستان میں حالات جو ہیں بہت سازگار ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے، وہ تمام جو سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں گی فورن انویسٹرز کو. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم کوشش کریں گے کچھ اس پہلو کو اجاگر کریں، اور اس حوالے سے جو مختلف پروپیگنڈے سامنے آ رہے ہیں ان پروپیگنڈوں کو کس طرح کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ آج پوڈ کاسٹ میں تشریف رکھتے ہیں عدنان سلیم بلوچ. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عدنان، شکریہ. یہ بتائیے گا کہ یہ جو مختلف پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں را اسپانسرڈ، تو انہوں نے یہ جو دعوے کیے ہیں کہ بلوچستان میں فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے مختلف خدشات جنم لے رہے ہیں اور سیکیورٹی کے مختلف معاملات ایسے سامنے آئے ہیں جن کو وہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ جو پروپیگنڈا کیمپین ہے یہ کس طرح ناکام ہو رہی ہے؟ دیکھیے، بلوچستان میں جس طرح سے فتنۃ الہندوستان کی ایک پراکسی خاتون کے ذریعے بلوچستان کی ایک بیٹی کو ہلاک کیا گیا، جس طرح بلوچستان کی سرزمین پر حملہ آور کیا گیا، اس کے بعد جب ان کو وہاں ناکامی ہوئی، انہیں شکست ہوئی، تو اب خاص کر سوشل میڈیا پر جو کہ میجر ارجن شکلا ہے، عرف ان کا بلوچستان فیکٹس ہے، وہ اب پاکستان کی بیٹیوں کو اور بلوچستان کی بیٹیوں کو اور ان کے کردار کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں ارجن شکلا کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی بیٹیاں، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اب FC کی یونیفارم کو، یا پاکستان کی بری فوج کی، بحری فوج کی، یا فضائیہ کی فوج کی وردیوں کو اپنے سینوں سے لگا کر بلوچستان میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں. آپ جائیں CMH کوئٹہ میں دیکھیں، آپ CMH خزدار میں دیکھیں، آپ CMH سبی میں دیکھیں، یہی پاکستان کے مختلف علاقوں سے آنے والی پاکستان کی بیٹیاں، پاکستان کی باغیرت اور باوردی بیٹیاں بلوچستان کی ماؤں اور بہنوں کی خدمات کر رہی ہیں. جن لڑکیوں کو خاص کر میں یہاں کوٹ بھی کرنا چاہوں گا، مہرنگ لانگو جیسی خواتین کو یا سبیہ جیسی خواتین کو ریاست نے اسکالرشپس دے، ریاست نے انہیں پڑھایا لکھایا، ان کے ہاتھوں میں ڈگریز تمایا اور انہیں اسے قابل بنایا کہ وہ عوام کی خدمت کریں، لیکن انہوں نے عوام کی خدمت نہیں کی کیونکہ وہ چند غداروں کی بیٹیاں تھیں اور ان کے خون میں غداری تھی. انہوں نے اس ملک کی خدمت نہیں کی. لیکن اب یہ لوگ اپنے ہی خواتین کو سیف فیس پرووائڈ کرنے کے لیے پاکستان کی بیٹیوں کے کردار کو متنازع بنا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ جس طرح سے BLA کے دہشت گردانہ گروہوں میں شامل ہونے والی خواتین کو بلیک میل کیا جاتا ہے، جس طرح سے انہیں ان کی نازیبہ ویڈیوز بنائی جاتی ہے، تو شاید یہ تمام پروسیجر پاکستان کی آرمڈ فورسز میں بھی ہوتی ہے. تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اپنا بلوچستان کا عوام یہ اب کہہ رہا ہے کہ وہ خواتین جو سڑکوں پر بیٹھتی ہے، جو ریاست کے خلاف نعرہ بازی کرتی ہے، جو کہ رات کی تاریکی میں دہشت گردانہ گروہوں میں شامل ہو کر پٹتی ہے دنیا کے سامنے، جو بیرون ملک جا کر آپ کے ملک کے خلاف بند کمروں میں کے ایجنٹس کے ساتھ بیٹھ کر سازشیں کرتے ہیں، وہ خواتین پاکستان کی باوردی بیٹیوں کے جوتوں کے نیچے جو خاک ہے اس کے بھی برابر نہیں ہے. تو پاکستان کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس قوم کی بیٹیاں ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، ان کے خلاف آپ پروپیگنڈا کر کے اپنے دہشت گرد خواتین کو سیف فیس پرووائڈ نہیں کر سکتے. اچھا عدنان، یہ بھی بتائیے گا یہ جو ان کے BYC کے سرکلز میں جو شامل لوگ تھے، پہلے تو یہ دعوے کرتے تھے کہ جی وہ مسنگ پرسنز ہیں، پھر یہ ان کے مسنگ پرسنز جو ہے نا آہستہ آہستہ ایکسپوز ہونا شروع ہوئے، اور ان کے حلقوں میں وہ خود ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. ابھی BLF نے جس طرح وہ ایک دہشت گرد کو ایکسپوز کیا ہے، اس کی تصویر جاری کی ہے کہ وہ نوکنڈی حملے میں مارے گئے ہیں. تو اس طرح کے معاملات میں آپ کے خیال میں اس وقت ان کو بلوچستان میں مقامی سطح پر کس طرح مسترد کیا جا رہا ہے؟
دیکھیے پورے بلوچستان نے ان کو مسترد کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ہماری افواج پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. افواج پاکستان نے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے پر بلوچستان میں کاٹ دیے ہیں. گراؤنڈ لیول پر بھی ان کے تمام جڑوں کو اکاڑ دیا گیا ہے, اور انہی میں سمجھتا ہوں بہادری اور ہمت اور جذبے کی بدولت آج فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردانہ گروہوں کے جو کیمپس ہیں ان سے بلوچ خواتین فرار ہو رہی ہے اور سامنے آ رہی ہے, وہ قوم کے سامنے حقائق رکھ رہی ہے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ زرین رفیق کی ایک سہیلی بھی ہے, ان کی ایک فرینڈ کولیگ جی تھی, وہ سامنے آئی اور انہوں نے دنیا کو بتایا کہ ہمیں بی وائی سی ایک شدت پسند دہشت گرد تنظیم ان دہشت گردانہ گروہوں میں شامل کراتی ہے. ہم مجبور ہیں, ہمیں زبردستی ہماری نازیبہ ویڈیوز بنائی جاتی ہے, ہمیں سیکشولی ہراس کیا جاتا ہے, ہماری فیملیز کو تھریٹ کیا جاتا ہے, پھر جا کر ہم بلوچستان پر عملہ آور ہوتے ہیں. جس طرح سے ہم تو پچھلے کئی سالوں سے دنیا کو کہتے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہماری خواتین کو بلیک میل کرتے ہیں, یہ دہشت گردانہ گروہوں میں استعمال ہونے والے افراد کو انجیکٹ کرتے ہیں, ان کی ڈرگنگ کرواتے ہیں اور ان کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں, مینٹلی ان کو مفلوج کر کے اس طرح کی حرکتوں میں استعمال کرتے ہیں. اگر ہم اسپیسیفکلی نوکنڈی واقعے کی بات کریں, جن دہشت گردوں کی تصاویر ریلیز ہوئی, آپ دیکھیں ان سب چہروں پر ایک سیم سویلنگ ہے, سب کے آنکھوں میں ایک سیم غمزدہ سچویشن بنی ہوئی ہے, سب کے فیس پر ایک فیک اسمائل ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں جب وہ زرین رفیق نامی خاتون جب جا رہی تھی سوسائڈ بام کرنے, بلاسٹ ہونے, تو اس کو اتنا ٹارچر کیا گیا, اس کی اتنی مینٹلی اسے گریب کیا گیا کہ اس کے دونوں آنکھوں کی شیپ ہی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بلوچستان کی خواتین کو مجبور کیا جاتا ہے, بلوچستان کی خواتین سے زبردستی اس طرح کی حرکتیں کروائی جاتی ہے. اچھا, اس میں یہ آپ کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں, اس میں بھی تھوڑا کمنٹ کیجیے گا عدنان. یہ ہماری جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں, آپ نے جس طرح بات کی نا کہ بلوچستان فیکٹ نامی جو اکاؤنٹ ہے, جو بھارتی اسپانسرڈ اکاؤنٹ ہے, پروپیگنڈے کرتے ہیں اکثر, لیکن ان پروپیگنڈوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہمارے مقامی لوگ ہیں بلوچستان کے, وہ بھی تو انہی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر ان کو جواب بھی دے رہے ہیں. تو وہ جو جواب ہے ان میں تو ان کے حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں. تو اس کی کیا ایک وجہ یہ تو نہیں کہ جو لوگ ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں ان کے خلاف پھر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, حقائق مسخ کرتے ہیں؟ دیکھیے بی وائی سی نے ایک نبیل بلوچ نامی نوجوان کو مسنگ پرسن قرار دیا, اور بی وائی سی نے پوری دنیا میں یہ ڈنڈورا پیٹا کہ انہیں ملٹری انٹیلیجنس کے اداروں نے ابڈکٹ کیا ہے اور اغوا کیا ہے. لیکن جب نوکنڈی واقعے کے بعد جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی تصاویر ریلیز کی گئی, تو ان میں وہ نوجوان اور وہ بلوچ معصوم نوجوان جسے مینٹلی ٹارچر کیا گیا, جسے ہراس کیا گیا, جسے وہاں لے کر جایا گیا, اس کی تصویر موجود تھی. تو یہاں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے, عوام نے خود اس چیز کی نشاندہی کی ہے. آپ ان کے جا کر کمنٹس دیکھیں, آپ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کو دیکھیں, ٹرینڈنگ کر رہی ہیں یہ چیزیں کہ دہشت گرد ماہ رنگ لانگوں نے یا اس طرح کی جس بھی خواتین نے اس نوجوان کو مسنگ پرسن قرار دیا وہ اس حملے میں ہلاک ہو چکا ہے. تو عوام ان کو بھرپور طرح سے کاؤنٹر کر رہی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے ادارے بی بی سی ہو یا اس طرح کے دیگر جو بین الاقوامی ادارے ہیں جو کہ پاکستان کے انٹرنل میٹرز میں یا انٹیریئر میٹرز میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے پروپیگنڈوں کا سہارا لیتے ہیں, ہمارے الیکشنز کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں, آئینی ترامیم ہم کرتے ہیں, درد ان کو ہوتا ہے, وہ پاکستان کے انٹرنل میٹرز میں ڈائریکٹلی انٹرفیئرنس کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پاکستان اپنی انٹیریئر میٹرز میں ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, کسی کی بھی انٹرفیئرنس کو کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کرے گی. لیکن اب اگر وہ واقعی انسانی حقوق کے لمبردار ہے, اگر وہ واقعی پاکستانی عوام کے درد کو محسوس کرتے ہیں, وہ ان سے پوچھیں, وہ بین الاقوامی سطح پر ایک دنیا کو سامنے لائے, وہ دنیا کے سامنے یہ چیزیں رکھے کہ بلوچستان کی خواتین کیوں خودکش بمبار بن رہی ہے, ان کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے, ان کو کیوں خودکش بمبار بنایا جا رہا ہے, اس طرح کی چیزوں پر ان کو کون آمادہ کر رہا ہے, کون مجبور کر رہا ہے. اور یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر کی خاموشی جو ہے یہ سوالات بنا. میں عوام کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں کراچی کی ایک مقامی عدالت سے فتنۃ الہندوستان کی پراکسی کو ریلیف مل رہا ہے, جس سے عوام میں بڑی مایوسی سی پیدا ہو گئی ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو وہ پراکسیز باہر آ جائے اور عوام ایک دفعہ سے پھر اسی تاریک رات کی طرف دھکیلا جائے. تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک خاتون پراکسی ہے, پراکسیوں کے ساتھ اس اسٹیٹ کو بخوبی کے ساتھ ہینڈل کرنا آتا ہے. پراکسیوں کو ہم ہینڈل کریں گے, یہ ریاست ان کو ہینڈل کرے گی, پراکسیوں کو کبھی بھی باہر نہیں چھوڑا جائے گا. یہ عدنان یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ بلوچستان سے یہاں سے جو لوگ باہر گئے ہیں, جو یہاں پہ مختلف دعووں کے ذریعے مختلف نظریات کے تحت وہ وہاں پہ گئے یا ان کو وہاں پہ بلوایا گیا ہے ایک منظم منصوبے کے تحت, اب وہاں پہ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. انہوں نے حالیہ نوکھنڈی والے واقعے پہ بھی بے بنیاد دعوے کیے ہیں. تو ایک مختصر اس پہ ذرا کمنٹ کیجیے گا کیونکہ ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت کم ہو گیا ہے. اس پہ ذرا کمنٹ کیجیے گا کہ یہ جو ان کے پراکسیز ہیں ان کے اور ان کے بیانے میں فرق بھی تو آ رہا ہے نا.
باہر بیٹھ کے جو لوگ ہیں ان کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو ان کے دہشت گرد ہیں وہ کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں. دیکھیے بیرون ملک جو ان کی دہشت گرد بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, لیکن گراؤنڈ لیول پہ جو ان کی دہشت گرد ہے یا ان کے پراکسیز ہے یا ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں, وہ اس وقت قانون کے شکنجے میں, اور جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ ہماری سیکورٹی فورسز لڑ رہے ہیں, بہادری کے ساتھ ان کا خاتمہ ہو رہا ہے. تو یہ ان کا جو پورا ایک ڈونگ تھا مسنگ پرسنس کا, یہ ہمیشہ سے متنازع رہا ہے, ہمیشہ سے یہ ایک فلاپ ڈرامہ رہا ہے, اور الحمدللہ یہ پوری دنیا کے سامنے کہ جیل کے اندر بیٹھ کر یہ لوگ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, باہر آ کر یہ لوگ کچھ اور گنگا رہے ہوتے ہیں, بیرون ملک بیٹھ کر یہ لوگ اپنے اسائلمس کو کنفرم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سارے لوگ ہیں یہ ایک پیج پر نہیں ہے, یہ منظم نہیں ہے, یہ دہشت گرد ہے, یہ بکلاہٹ کا شکار ہے, یہ ناکام ہو چکے ہیں. میں قوم سے صرف آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف سامنے آئے, منظم ہوں, اپنی خواتین کا ان سے بدلہ لے, اپنی خواتین کے لیے ان سے سوالات کرے اور ان کے مزید مضمون مقاصد سے اپنی خواتین کو بچائیں. بہت شکریہ عدنان سلیم. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں عدنان سلیم نے بلوچستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور ان کے جو سہولت کار ہیں خاص کر وہ کس طرح لوگوں کو ورغلا کر اپنے جو نظریات ہیں ان کے مطابق ان کو استعمال کر رہے ہیں, اور اس مقصد کے لیے انہوں نے خواتین کا استحصال خاص کر جس طرح شروع کیا ہے وہ کس طرح ایک المیہ جو ہے وہ جنم دے رہا ہے, اور اس تمام صورتحال میں بلوچستان کے لوگوں کو کس طرح نقصان پہنچایا جا رہا ہے, بلوچستان کے ننگ و ناموس پر کس طرح یہ جو دہشت گرد ہے یہ حملہ آور ہیں. اس پر آج ہم نے پوڈ کاسٹ میں کچھ گفتگو کی. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.